الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سورہ شورى پڑھ رہے ہیں، 141 آیات تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ہمارا جو واقعہ چل رہا تھا وہ چل رہا تھا قوم عاد کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد، جنہوں نے سرکشی کری، جو بڑے بڑے گھر، خوبصورت گھر بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، اور قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کو۔ یہ اپنا جو انرجی ہے، یہ تم لوگ پیسہ اور انرجی ضائع کر رہے ہو، لیکن وہ نہیں مانے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ان کو جھٹلایا اور کہا یہ سب پہلے کی باتیں، اگر ایسی بات ہے تو عذاب لے کر آئیں آپ، ٹھیک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو چند لوگ تھے ان کے جو ہدایت پر آئے ان کو لیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی کہ اب آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون۔ جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے، کیا نہیں ڈرتے تم اللہ سے؟ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ قوم سمود پر بھیجے گئے تھے، اور قوم سمود جو ہے، اب عاد کی قوم تباہ ہوئی تو قوم سمود آئی۔ ان کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسری عاد، سیکنڈ، جس کو ہم کہتے ہیں نا پائریٹ، یا اسی کی ڈپلیکیٹ کاپی، وہ بھی تقریباً اسی پہ چل رہے تھے، قوم سمود، ٹھیک ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اور قوم سمود بھی جو ہے وہ گھر بناتی تھی، بڑے بڑے گھر، خوبصورت گھر، لیکن کیا فرق تھا ان کے گھروں میں اور ان کے گھروں میں؟ قوم سمود میں بھی یہی بیماری تھی اور قوم عاد میں بھی یہی بیماری تھی۔ فرق یہ تھا قوم سمود جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، اور میدانی صحرائی علاقوں میں گھر بناتے تھے، اتنی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس۔ اور قوم عاد جو تھی وہ ویسے ہی بناتے تھے گھر، بڑے بڑے گھر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ پھر انہوں نے کہا بلا شبہ میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں امانت دار رسول ہوں، اور میں تم لوگوں کو جو اللہ کی وحی ہے وہ پوری پہنچا دوں گا امانت کے ساتھ، لہذا تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ جتنے بھی انبیاؤں کا ہم نے واقعہ پڑھا ہے، سب میں ہر نبی نے یہی کہا، ٹھیک ہے۔ تو قوم سمود کو بھی ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں امانت دار ہوں، میری بات پہ یقین کرو۔ یہ شرک میں مبتلا تھے، اور یہ میرا خیال ہے قیامت کے انکاری بھی تھے، قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے۔ اور ان کا علاقہ جو ہے نا یہ شام کی طرف ہے، مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے جو راستہ آتا ہے نا، وہاں پہ ان کا علاقہ ہے۔ کچھ مفسرین جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ مفسرین کو بہترین جزائے خیر عطا کرے، وہ ان علاقوں میں گئے ہیں جن علاقوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ جب قوم سمود پر جہاں عذاب آیا، جب ہم وہاں پر پہنچے تو چاروں طرف نحوست تھی، ویرانہ پڑا ہوا تھا بالکل، اور ایسا لگ رہا تھا وحشت طاری ہو رہی تھی ہمیں دیکھ کے کہ یہاں پہ اللہ کا سخت عذاب آیا ہے۔ کہ جب اللہ عذاب لے کر آتا ہے نا تو پورا علاقہ تہس نہس کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا میری تم اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ بلا شبہ میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار، تم میری اطاعت کرو، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، رب العالمین کے ذمہ۔ تو انہوں نے وہی بات کری کہ میں
پہلے بھی انبیاؤں نے یہ کہا کہ میں تم سے نہیں مانگتا اجر اپنی اس تبلیغ کا، اور تم لوگ جو ہے مجھے کوئی یعنی کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ وہ لوگ آفر کرتے تھے، انبیاؤں کو آفریں کری۔ ہمارے یہاں تو اگر کروڑوں اربوں روپے کی ابھی کسی کو آفر کری جائے نا، فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اپنا دین ایمان سب کچھ گھر ور سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ انبیاء دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے چنے تھے، اپنی گردنیں کٹوائیں، بچوں کو ان کے پکڑا، گھر والوں پہ ظلم و ستم ہوا، لیکن اللہ کے دین کا سودا نہیں کیا۔ یہ تھے انبیاء، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات ہمیں قرآن میں بتائے۔ انہوں نے کہا میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، تم لوگ مجھے کیا اجر دو گے؟ نہ مجھے کچھ چاہیے تم لوگوں سے، یہ گھر، یہ دولت، یہ پیسہ، کوئی چیز بھی، باغات، چشمے، زمین، کچھ نہیں چاہیے۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان چیزوں میں سے جو یہاں ہیں امن سے، یعنی باغات اور چشموں میں سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ کیا اس کا حساب نہیں لے گا اللہ؟ اللہ حساب لے گا۔ بیٹا یاد رکھو، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے نا انسان کو، اللہ اس کا حساب لے گا۔ جس کو کم ملا ہے اس کا کم حساب ہوگا، جس کو زیادہ ملا ہے اس کا زیادہ حساب ہوگا۔ ابھی تو دنیا لوگ مانگتے ہیں نا، ہمیں پیسہ مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں اچھی گاڑی مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا حساب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ رات میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، شدید بھوک تھی، باہر ٹہل رہے تھے، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر اتنی رات میں کیوں باہر نکلو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک اتنی لگ رہی ہے لیکن میرے پاس کھانے کو نہیں ہے کچھ بھی، اور اس بھوک سے میں نڈھال ہو رہا ہوں، اس لیے باہر نکل آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اسی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ تھوڑا آگے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان کا بھی یہی حال تھا۔ تینوں نے مل کے پھر اللہ سے، لمبی حدیث ہے میں شارٹ بتا رہا ہوں، دعا کری۔ ایک صحابی اور آ گئے، ان کو پتہ چلا، وہ تینوں کو لے گئے، ان کی ایک بکری تھی، دو بکریاں تھیں شاید، اس میں سے ایک بکری ذبح کری اور ان کے سامنے بکری کا گوشت رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب وہ کھا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں کھلایا ہے اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ اتنی شدید بھوک کی حالت میں ایک نبی اور تین صحابی، اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ تو جو ہمیں نعمتیں اللہ دے رہا ہے کیا ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے آزاد کے کچھ بھی کرتا پھرے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر بندہ سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تمہارا ان چیزوں کا حساب ہونا ہے، ہر چیز کا۔ وزروع ونخل طلعها هضيم اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے شگوفے نرم و نازک اور ملائم ہیں، یعنی ان کھیتوں کا حساب ہوگا، اور جس کے شگوفے، یعنی شگوفے بولتے ہیں کھجور یا انگور کے جو ہوتے ہیں نا، گچھے جو ہوتے ہیں، جو نرم و ملائم اور نازک اور میٹھے اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے کھیتی میں، اللہ اس کا حساب لے گا۔ اگر ایک انگور کے شگوفے میں 100 دانے ہوتے ہیں نا، اور اس 100 دانے میں سے اگر صرف ایک دانہ اگر کڑوا ہو تو اللہ کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس 100 میٹھے دانوں میں ایک دانہ جو ہے وہ کڑوا ہے یا میٹھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کری ہم اس کا بھی حساب لیں گے، ٹھیک ہے۔ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کے اندر گھر اتراتے ہوئے، یعنی تم لوگ فخر سے تراشتے ہو۔ آج ہمارے یہاں بھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم فخر سے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں،
اس میں بہترین قسم کی چیزیں لگاتے ہیں اور ہم اپنے آپ پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کی قسم اس بندے کی محنت بالکل بھی نہیں ہوتی، جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا، جو اللہ نے چاہا جس کو دے دیا بس۔ لیکن وہ بندہ یہ سوچے جو اپنی پوری زندگی گھر اور یہ چیزیں بنانے میں گزار دیتا ہے کہ اس نے دین کے لیے کیا کام کیا۔ وہ تو جو بنا لیا وہ اولادوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی محنت کری اور بہترین قسم کے گھر بنائے، اس کے بعد جو چلے گئے دنیا سے، اور اولادیں پیچھے لڑ رہی ہیں ان گھروں کے لیے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم یہ اتراتے ہوئے جو گھر بناتے ہو، تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ اپنی زندگی کو دیکھو، گھر بنانا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن انسان یہ دیکھے کہ وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت کدھر خرچ کر رہا ہے۔ اس وقت کا حساب ہونا ہے، اس عمر کا حساب ہونا ہے۔ پتہ ہے جو قیامت والے دن سوالات ہونے انسانوں سے، اس میں ایک سوال ہونا ہے کہ اپنی عمر کہاں گزاری، اس کے بعد اگلا ہی سوال ہونا ہے آپ بتاؤ جوانی کہاں گزاری۔ حالانکہ جوانی عمر کا حصہ ہے، لیکن جوانی کا الگ سوال ہونا ہے، پتہ ہے۔ اٹھاؤ دیکھو حدیث پڑھو کہ پہلے اللہ تعالیٰ عمر کا سوال کرے گا کہ اپنی پوری عمر کہاں گزاری یہ بتاؤ۔ ایک تو آدمی اسی میں پھنس جائے گا، جواب نہیں دے پائے گا، چلو اگر کسی نے دے بھی دیا جواب، اگلا سوال آئے گا اپنی جوانی کہاں گزاری۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ جوانی جو ہے وہ عمر کا حصہ ہے نا، جب عمر کا حساب دیتی ہے تو جوانی کا سوال کیوں؟ جوانی کا ہے سوال، کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اس میں وہ ایک نوجوان بھی شامل ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، کہ جو کوشش کرتا ہے کہ ایک نماز پڑھے مسجد میں، پھر کوشش کرتا نہیں یار دوسری بھی مسجد میں پڑھوں، تیسری بھی مسجد میں پڑھوں، چوتھی بھی مسجد میں پڑھوں، وہ نمازیں مسجد میں پڑھتا ہے۔ تو عمر کا سوال کیا جائے گا، اور جوانی کی عبادت اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عبادت ہے۔ اصل جو جوانی کی عبادت ہے وہ عبادت ہے محبوب ترین۔ بڑھاپے میں تو آدمی کو پتا ہوتا ہے اب مجھے مر جانا ہے تھوڑے عرصے میں، چلو اللہ کو یاد کرو۔ تو وہ بھی اتراتے ہوئے گھر بناتے تھے، اپنی جوانی کو، اپنے پیسے کو ان چیزوں میں ضائع کر رہے ہوتے تھے۔ اور آج ہمارا نوجوان بھی صرف اس چکر میں ہے کہ میرا باہر کا ویزا لگ جائے اور میں کسی طریقے سے یورپ، امریکہ، کینیڈا، دبئی، کہاں کہاں میں چلا جاؤں، اور ڈالرز میں، درہم میں، ریال میں، اور پتہ نہیں کتنی تنخواہ کماؤں اور یہاں پر بھیجوں اور معاملات حل کروں۔ یہ معاملات حل تو اللہ کرنے والا ہے۔ دیکھو نا، خود سوچو، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، رزق کی ذمہ داری لی ہے اللہ نے، اور وہ کام ہم نے اپنی محنت پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم جتنا محنت کریں گے اتنا رزق کمائیں گے۔ اور اللہ نے جو عبادت کی ذمہ داری بندوں کے اوپر ڈالی ہوئی ہے کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، وہ ہم نے نصیب پہ چھوڑ دیا ہے کہ بس جو نصیب پہ ہوگا۔ ایک کال کریں گے مولوی صاحب کو، کسی کو کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے، اس سے پوچھیں گے بھی نہیں بھائی قرآن کی کس آیت سے آپ نے مسئلہ لیا، کون سی حدیث سے مسئلہ لیا، بس ٹھیک ہے انہوں نے بول دیا، گناہ ہوگا تو ان کے سر ہوگا نا، وہ تو ہوگا ان کے سر۔ پوچھا آپ سے بھی جائے گا کہ اس کی تحقیق کری تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ خود سوچو، میں یہ بات کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایک انسان اگر اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، ہال خود جا کے چیک کرے گا کیسا ہے، اس کی ڈیکوریشن کیسی ہے، کھانا کہاں سے بنوانا ہے، کس کوالٹی کا بنوانا ہے، کارڈ کہاں سے چھپوانے ہیں، جہیز کہاں سے لینا ہے۔ ایک تو جہیز کی لعنت اس پہ پہلے میں بتا چکا ہوں بہت کچھ۔ بہرحال بیٹی کے کپڑے کہاں سے بنوانے ہیں، زیور کہاں سے بنوانا ہے، سب خود جا کے آدمی چیک کر رہا ہے۔ اور دین اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دے رہا کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو خود چیک تو کر لے، وہ مولوی کا کام ہے۔ او بھائی مولوی کے کہنے بھی بیٹی کی شادی کر دو نا، جس سے مولوی بولے اس سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ مولوی پہ بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس لڑکے کے ساتھ میری بیٹی کو بیاہ دے گا۔ حقیقت ہے کہ مولوی پہ بیٹی کا رشتہ کرنے کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن مولوی کے کہنے پہ یوں کر لو، فلاں یوں کر لو، بکری کاٹ دو، مرغی کاٹ دو، کالی مرغی یوں کر دو، یہ تعویذ پہن لو، وہ یوں کر لو، یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، ختم۔ وہ بھروسہ ہے۔ بیٹی کے لیے تو ہم چھان بین کریں گے بھائی، ہم دیکھیں گے کہاں نوکری کرتا ہے، ہال کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، وہ یعنی دین کو اہمیت دیکھو انسان کتنی دے رہا ہے۔ اپنی اولاد کو اہمیت دی، اولاد کو اہمیت دی نا۔ اسی اولاد کے بارے میں سن لو قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ تمہاری یہ اولاد تمہیں دین سے دور نہ کر دے. اب ہو رہے دین سے دور؟ اگر ایسا ہوا تو یقین کرو تم سخت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اللہ کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے. جس کو ماننا ہے مانے، نہیں مانا وہ خود ذمہ دار ہے. تو سوچو، اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو محبت کرتا ہے اس کی مثال ایک حدیث سے بیان کرتا ہوں میں. ایک حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمائی، جمائی ہوتی ہے نا، لوگ جمائی لیتے ہیں منہ کھول کے، جو جمائی لیتے ہیں، یہ کسی کو آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کو روکے. کیونکہ جب جمائی بندہ لیتا ہے تو اس میں جو ہا کی آواز نکلتی ہے نا اس کے منہ سے، اس پہ شیطان ہنستا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی جمایا ہے اس کو چاہیے پوری قدرت سے اس کو روکے. اب سوچو، ٹھیک ہے یہ تو ایک سنت ہمیں پتہ لگ گئی، لیکن اس حدیث کا دوسرا پہلو دیکھو کہ اللہ کی شان سبحان اللہ کتنی عظیم ہے کہ اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے کسی بندے پہ شیطان ہنسے. سوچو اس حدیث کا دوسرا پہلو کہ اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے کہ میرے کسی بندے پہ شیطان ہنسے، اس لیے منع کر دیا روکو جمائی، چاہے وہ گنہگار بندہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ تو اتنی محبت کر رہا ہے کہ اتنی چیزیں سکھا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا دیا؟ سارا دین جو ہے نا مولوی کے کہنے پہ سیکھا بغیر ریفرنس کے. لیکن بچوں کی شادی اور گھر جو بنا رہے ہیں نا، ٹائل ہم خود لے کر آئیں گے، نہیں مولوی سے نہیں پوچھنا ٹائل کا، ہم خود لے کر آئیں گے. رشتے کا مولوی سے نہیں پوچھنا. ہاں مولوی نکاح ضرور پڑھا دے، جنازہ ضرور پڑھا دے، رشتہ ہم خود طے کریں گے، ہم خود چھان بین کریں گے. اور حقیقت ہے کہ ان کو بھروسہ ہی نہیں ہے. اگر بھروسہ ہے تو بھائی اسی سے کرواؤ نا پھر. ہم لوگ اصل میں اندر سے ہو گئے کھوکھلے. بات ساری یہ ہے، صحابہ کرام کھوکھلے نہیں تھے. صحابہ کرام اندر سے مضبوط تھے، جو اوپر تھے وہی اندر تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ ہوا، بند کر دیے گئے مکہ کے راستے، تو صحابہ کرام نے سوچا کہ وہ تھے ایک صحابی تھے، ان کا بڑا روب اور دبدبا تھا وہاں پہ، وہ اناج سپلائی کرتے تھے مکے کو. ان صحابی کو بھیجا کہ یار تم صلح کرواؤ، کیونکہ تم کاروبار کرتے ہو ان کے ساتھ، تم ان کو اناج دیتے ہو ٹھیک ٹھاک قسم کا، تمہارے اس سے تو ان کا راشن آتا ہے. ان کو بھیجا. وہ صحابی اندر گیا، مکے والوں نے، مشرکین مکہ نے بڑی عزت دی ان کو، اور ان سے یہ کہا کہ اگر آپ عمرہ اور حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ کر لیں ابھی، لیکن آپ کے ساتھیوں کو ہم نہیں آنے دیں گے ابھی. وہ کر سکتے تھے صحابی ادا، کر سکتے تھے، ان کو اجازت دے دی تھی. ان صحابی نے منع کر دیا کہ جب تک میرے نبی کو اجازت نہیں دو گے میں نہیں آؤں گا یہاں پہ. وہ جو اوپر سے تھے وہ اندر تھے، ہم اندر سے کچھ اور ہیں، اوپر سے کچھ اور ہیں. کہ ذرا سا کسی کے ہاتھ پہ پیسہ رکھو، بس یار خاموش ہو جاؤ، بس چھوڑو، بس تمہیں کتنا حصہ چاہیے، بس خاموش ہو جاؤ، یہ پکڑو پیسہ. 2 4 5 لاکھ 10 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ، ہر ایک کی اہمیت ہے پیسے کی، ہر ایک کی ایک بولی ہے. وہ بڑی مشہور کہاوت ہے نا کہ ہر کوئی بکتا ہے، دام صحیح ہونا چاہیے. اور حقیقت ہے، کیونکہ ہم اس کتاب سے دور ہیں. جب ہم اس کتاب سے دور ہیں تو ہر ایک نے اپنی بولی خود ہی سیٹ کر لی ہے. پھر اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، پھر اس کی اہمیت پیسوں سے تولی جا رہی ہے. اور جو اللہ کے نزدیک اہمیت والے ہیں وہ انمول ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں خرید سکتا. صحابہ کرام کو بڑی بڑی آفریں ہوئیں، اور صحابہ کے بعد محدثین، تابعین، تبا تابعین، بڑی بڑی آفریں ہوئیں ان کو کہ یہ کر لو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. 3 طلاقوں پر فتویٰ دینے پر امام شافعی کو کتنا بڑا وہ کیا تھا، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا گیا امام مالک کو، امام شافعی کو، زبردستی طلاق دینے پر. اور وہ گدھے پہ بیٹھ کے پورے مدینہ میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں امام ہوں، میرا نام یہ ہے، اور سن لو کہ زبردستی دی ہوئی طلاق غصے میں یا جان کی وہ دے کر دی ہوئی طلاق نہیں ہوتی. انہوں نے دیا فتویٰ، وہ نہیں ہٹے پیچھے. تو بھائی سوچو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے خاطر دین کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا مزاج آج بھی وہی ہے، پتہ ہے.
جو اللہ کا مزاج اب سے 1400 سال پہلے تھا، اب سے 3500 سال پہلے تھا، اب سے 10,000 سال پہلے تھا، حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیجا، حضرت ابراہیم کو جب دنیا میں بھیجا، اللہ کا مزاج جو تھا آج بھی اللہ کا مزاج وہی ہے. اس کے مزاج میں نہ بالکل نہ کمی نہ زیادتی کچھ نہیں ہوئی ہے. تو وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. ہم پلٹیں تو صحیح. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.